اس جہاز کی آخری منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا، لیکن 5 سپٹمبر 1986 کو فلسطینی مجاہدین نے کراچی کے ایئرپورٹ پر اس جہاز کو 16 گھنٹے کے لیے ہائی جیک کیا، جس کا خونی اختتام 22 افراد کی ہلاکت کے ساتھ ہوا، جبکہ اس واقعے میں 150 افراد زخمی ہوئے۔ 5 سپٹمبر کو پین AM 73 فلائٹ ممبئی سے نیو یارک کے لیے جا رہی تھی، جو پاکستان کے شہر کراچی میں تھوڑے وقفے کے لیے رکی تھی، اور یہاں سے اسے فرینکفرٹ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اس طیارے میں 300 سے زائد مسافروں کے علاوہ 14 عملے کے افراد بھی سوار تھے، جس میں سے 12 فلائٹ کی پرواز بھرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ صبح 6 بجے 4 افراد ایک گاڑی میں سوار ہو کر بندوقیں لے کر ایسے آئے جیسے وہ ایئرپورٹ کا سیکیورٹی عملہ ہو، مگر جلد ہی یہ لوگ ہوا میں فائرنگ کرتے ہوئے جہاز میں داخل ہو گئے۔ یہ طیارہ اغوا کرنے والوں کا تعلق ابو نضال تنظیم ANO سے تھا، جو فتح انقلابی کونسل کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ یہ گروپ اب غیر متحرک ہے، لیکن امریکہ، اسرائیل اور یورپی یونین نے اسے دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا ہے۔ ایئر ہوسٹس نوپر نے ان مسلح افراد کو اپنے ساتھیوں کے پیروں میں فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا، جو حملہ آوروں کو دیکھ کر جہاز کے دروازے بند کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس فلائٹ کی ایک اور ایئر ہوسٹس شیرین پون نے اسی وقت ہوشیاری سے کاکپٹ کو خالی کرانے کے لیے ایمرجنسی کا بٹن دبا دیا، اور دوبارہ ایسا کرنے پر پائلٹ نے ان کی کال لے لی اور پائلٹ چپکے سے کاکپٹ سے نکل گئے۔ وہاں موجود ایک اور ایئر ہوسٹس سن شائن نے دیکھا کہ ایک ہائی جیکر نے ان کی ساتھی نرجا بھنوت کے سر پر بندوق تان رکھی ہے۔ ایک دوسرے ہائی جیکر نے سن شائن کو کیپٹن کے پاس چلنے کو کہا۔ سن شائن نے بتایا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ کاکپٹ کو خالی کرنے کا اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن میں نے دانستہ طور پر اس بات کو نظر انداز کیا اور تھوڑی تاخیر بھی کی تاکہ اگر پائلٹ نہ نکلے ہوں تو اب بھی انہیں باہر جانے کا وقت مل جائے۔ ہائی جیکرز کو جہاز کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں، اس لیے انہوں نے اس بات کا نوٹس بھی نہیں لیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اس بات پر نکتہ چینی کی کہ پائلٹ باقی عملے کو چھوڑ کر کیسے باہر نکل گئے، لیکن مجھے جب پتہ چلا کہ پائلٹ جہاز چھوڑ کر جا چکے ہیں تو مجھے بڑا سکون ہوا، کیونکہ ہم فضا میں اڑنے کی بجائے اس صورت میں زمین پر زیادہ محفوظ تھے، اور اس لیے بھی کہ کم سے کم تینوں پائلٹوں کی جان بچ گئی۔ ان ہائی جیکرز کا منصوبہ یہ تھا کہ جہاز کو سائپرس یا پھر اسرائیل لے جایا جائے، اسی لیے وہ پائلٹ بھیجنے کے مطالبے پر بضد تھے۔ ادھر کراچی ایئرپورٹ پر پین ایم فلائٹ کے آپریشن کے ڈائریکٹر وراف ڈوگرا نے ان ہائی جیکر سے بات کرنا شروع کی اور انہیں یقین دلاتے رہے کہ پائلٹ کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اسی دوران یہ ہائی جیکرز 29 سالہ امریکی مسافر راجیش کمار کو ان کی سیٹ سے گھسیٹ کر جہاز کے کھلے دروازے پر لا کر ان کو جھکنے کو کہا، اور پھر جب 1 گھنٹہ ہونے کے باوجود بھی کوئی پائلٹ نہ آیا تو ان کے سر میں گولی مار کر اسے قتل کر دیا گیا، اور پھر اس کی لاش کو جہاز سے باہر پھینک دیا گیا۔ سن شائن کہتی ہیں کہ بس اسی سے سب کچھ بدل گیا اور ہمیں ایسا لگا کہ ہائی جیکرز بے رحم قاتل ہیں۔ 1 گھنٹہ اور گزرنے کے بعد ہائی جیکروں نے فلائٹ میں سوار امریکی شہریوں کی شناخت کرنا شروع کر دی، لیکن ایئر ہوسٹس نے چپکے چپکے مسافروں کے پاسپورٹ جمع کرنے شروع کر دیے تاکہ مسافروں کی شناخت کا پتہ نہ چل سکے، اور پھر ان پاسپورٹ کو سیٹوں کے نیچے پھینکنا شروع کر دیا۔ جب ہائی جیکرز کسی امریکی کو تلاش کرنے میں ناکام رہے تو انہوں نے ایک برطانوی شہری مائک کو پکڑ لیا، اسے جہاز میں نیچے بٹھا کر اس کے ہاتھ سر پر رکھوا دیے اور اسے لاتیں اور گھونسے مارنا شروع کر دیے، لیکن یہ زندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیرین اور سن شائن اس کیبن کریو کا حصہ تھے جنہوں نے مرکزی ہائی جیکر زیاد حسن عبداللطیف صفرانی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت بتایا۔ وہ کئی بار ان دونوں کو اسلحے کے زور پر جہاز کے اگلے مقام تک لے کر گئے اور ان کو باہر جھانکتے وقت انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا۔ شیرین بتاتی ہیں کہ وہ میرے بال پکڑ کر میرا چہرہ کھڑکی کی جانب کر کے سوال کرتا کہ باہر کیا نظر آ رہا ہے، اور وہ اکثر کہتا تھا کہ اسے امریکی لڑاکا جنگی طیاروں کی آمد کا خدشہ ہے۔ سن شائن کا کہنا ہے کہ ان پرخطر لمحات میں کئی بار صفرانی نے ان سے مذاق اور فلرٹ کیا اور کہا کہ وہ ان کو اپنے ساتھ سائپرس لے کر جائے گا اور انہیں تیراکی سکھائے گا، لیکن سن شائن چوکنا رہی۔ ایک موقع پر انہوں نے ایمرجنسی دروازہ کھولنے کے لیے موجود کلہاڑی کی جانب دیکھا جو کاکپٹ میں شیشے کے ایک ڈبے میں موجود تھی، تو صفرانی نے اپنی بندوق کا رخ ان کے سر کی جانب کرتے ہوئے کہا کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ آخرکار ہائی جیکرز نے دھمکی دی
کہ اگر پائلٹ فراہم نہیں کیا گیا تو وہ ہر 15 منٹ بعد ایک ایک مسافر کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ہائی جیکرز جہاز کے دروازے بند کر چکے تھے، لیکن ایئر کنڈیشنز اور بتیاں جل رہی تھیں۔ شام ہوئی تو جہاز کی پاور سپلائی کم ہونا شروع ہو گئی، بتیاں مدھم ہو گئیں اور ایئر کنڈیشنر نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جہاز کے مکینک مہر جی نے سفرانی کو بتایا کہ ایمرجنسی پاور 15 منٹ کے بعد بند ہو جائے گی اور جہاز میں مکمل طور پر اندھیرا چھا جائے گا۔ شیرین کہتی ہیں کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت کم رہ گیا ہے۔ جس وقت بتیاں بجھیں، فلائٹ اٹینڈنٹ اور مسافر کیبن کے وسطی حصے میں موجود تھے۔ بہت سے لوگ نیچے بیٹھے تھے اور بہت سے دروازوں کے قریب تھے۔ سن شائن نے بعد میں بتایا کہ ایسے میں ہائی جیکرز کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے ایک جنگی نعرہ بلند کیا اور اندھا دھند فائرنگ کرنا شروع کر دی۔ اندھیرے میں روشنی کی لہریں پھیلیں اور دوسری جانب سے مسافروں کی چیخیں۔ شیرین نے دیکھا کہ مکینک مہر جی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس افراتفری اور اندھیرے میں کم از کم 3 دروازے کھل چکے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ہوا۔ جہاز کے پر کے قریب موجود دروازہ فرار کا سب سے بہتر راستہ فراہم کرتا ہے اور بہت سے لوگوں نے اسی کا رخ کیا۔ 2 ایئر ہوسٹس نپور اور مادھوی بھی جہاز کے پر سے پھسلتے ہوئے 20 فٹ نیچے جا گری، جس سے ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ اس واقعے کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک جبکہ 150 زخمی ہوئے تھے۔ سن شائن اور دلیپ بھی جہاز کے پر کے اوپر موجود تھے جب انہوں نے ایک اور دروازہ کھلا ہوا دیکھا جس سے ایمرجنسی سلائیڈ لٹک رہی تھی۔ وہ واپس جہاز میں داخل ہوئے اور شیرین اور ایک اور ساتھی کی مدد سے اندر موجود باقی زندہ مسافروں کو اس سلائیڈ کے ذریعے باہر جانے کی ترغیب دینے لگے۔ اب فائرنگ کی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن اندھیرے میں وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلح ہائی جیکر کہاں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ زندہ بچ جانے والے مسافروں کی تلاش میں واپس جہاز میں چلے گئے۔ تبھی سن شائن نے اپنی ساتھی ایئر ہوسٹس نیرجا کو دیکھا جس کو گولی لگ چکی تھی اور اس کا خون بہہ رہا تھا۔ سن شائن نے دلیپ کو مدد کے لیے بلایا اور دونوں نے مل کر نیرجا کو سلائیڈ سے نیچے اتارا۔ ایئر ہوسٹس سن شائن اس جہاز سے نکلنے والی آخری لڑکی تھی۔ 3 ہائی جیکر ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش میں گرفتار ہو گئے، لیکن سفرانی تب تک جہاز کے اندر ہی موجود تھا جب تک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار اندر داخل ہوئے۔ نیرجا کے ساتھیوں کے مطابق جب ان کو کراچی کے جناح ہسپتال پہنچایا گیا تو تب تک وہ زندہ تھیں۔ سن شائن نے بتایا کہ وہاں جنگ جیسا ماحول تھا۔ نیرجا اب بھی زندہ ہوتی اگر اس کو فوری طور پر طبی امداد دی جاتی۔ ایک وقفے کے بعد جہاز کا تمام عملہ کام پر پین ایم واپس آ گیا۔ کبھی وہ ایک فلائٹ میں ہوتے اور کبھی ان کی ملاقات ایئرپورٹ پر ہوتی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس واقعے کے بارے میں بات نہیں کی۔ جہاز کے عملے کی رکن نیرجا بھنوت واحد رکن تھیں جن کو بعد از مرگ پاکستان اور انڈیا کی حکومتوں نے بہادری کے ایوارڈ سے نوازا۔ پاکستانی حکام نے ہائی جیکرز کے سرغنہ زیاد حسن عبداللطیف سفرانی کو سپٹمبر 2001 میں جیل سے رہا کر دیا، لیکن امریکہ نے اس کو بعد میں پھر گرفتار کر لیا۔ اس وقت سفرانی ایک امریکی جیل میں 160 سال کی قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ہائی جیکرز کو بھی امریکہ اور انڈیا کے خواہشات کے برخلاف 2008 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔